الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو آئیے یوٹیوب پہ سننے والے یوزر ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں۔ اس میں دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے بارے میں بھی کچھ کلام ہے۔ آج کل چند سالوں سے ایک ہمارے ملک پاکستان میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہے یہ جو 8 مارچ کو عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں اور آزادی مارچ کا نام دیتی ہیں اس کو، اور پھر اتنا بیہودہ نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ تو آپ لوگ یوٹیوب پہ جڑے رہیں، میرے پورا یہ ویڈیو میرا پہلا بیان سنیے گا۔ اس میں آپ کو اسلام سے بھی بتاؤں گی کہ کتنی حدود ہے، کتنی قیودات ہے، اور اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ جو یہ آج کل نعرے لگاتی ہیں نا، تو اسلام نے تو پہلے حقوق دیے ہوئے ہیں عورتوں کو۔ تو آئیے پہلے قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے کلام ہمیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی، سورہ نساء میں ملے گی، سورہ نور میں ملیں گے عورتوں کے جو زیادہ معاملات ہیں، اور سورہ احزاب میں آپ کو یہ ملیں گے۔ آپ یہ ان کا ترجمہ تفسیر پڑھیں ان صورتوں کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کتنے جو ہے حقوق دیے ہیں، اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے عورتوں کو کتنی ان کی رسپیکٹ کی ہے، کتنی ان کی عزت کی ہے، کتنے اتنا احترام کیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام جو دنیا میں جب تشریف لائے تھے تو اس وقت جاہلیت تھی عربوں میں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے منہ چھپاتے تھے۔ یہ پہلے واقعہ سنتے ہیں ہم، پھر اس کے اوپر مزید کلام کریں گے۔ چلے ہم واقعہ بعد میں سنیں گے، پہلے ہم یہ جو 8 مارچ پرسوں آ رہا ہے، اس وقت جو ہے 6 مارچ ہے، تو یہ جمعے کو یہ عورتیں نکلیں گی۔ جمعہ پاک باز دن ہے، جمعہ احترام والا دن ہے، جمعہ نیکیوں کرنے والا دن ہے، جمعہ عبادت کا دن ہے، اور یہ بے حیا عورتیں باہر نکلیں گی جمعے کے دن۔ پتہ نہیں ان کو نماز کا پتہ ہوگا نہیں ہوگا، ان کو جو یہ اپنے حقوق کے لیے بینر اٹھائی ہوئی ہوں گی۔ اور ماروی سرمد جو ہیں ان کی لیڈر ہے، جس نے یہ بے حیائی پھیلائی ہے، سرمد ماروی سیدھا کچھ نام ہے اس کا، جو عورتوں کے لیڈر ہے، اس نے یہ بے حیائی پھیلائی ہے۔ نہیں تو ہمارے ملک پاکستان میں اس طرح کی کوئی یہ سوشل ورکنگ نہیں تھی، کوئی اس طرح کی بے حیائی کی بات نہیں تھی۔ آئیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، قرآن مجید ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی قرآن اس میں فرما رہا ہے، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ آئیے اس میں تفسیر بھی ہم سنتے ہیں۔ تفسیر ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ان کا جو ہے نعیم الدین مراد آبادی کا ترجمہ تفسیر والا قرآن بھی ہے۔ خزائن العرفان کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت کا خزائن العرفان ان کا ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں کہ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی تھیں، اپنی زینت، محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ افسوس موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے۔ یقیناً جیسے اس زمانے میں پردہ ضرور تھا، ویسے ہی اب بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے، یہ ابھی پاکستان میں تو کم ہے، لیکن باہر ملکوں میں صرف وہ جو ہے انڈر گارمنٹ کے لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں 2 عورتیں، اور بس اس میں ناچ بھی رہی ہوتی ہیں، سوئمنگ پول بھی کر رہی ہوتی ہیں، کلبوں میں ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہیں، برائے نام لباس ہوتا ہے بس۔ تو یہ سینے کے ابھار ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ہپس نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چھپانے کی چیزیں ہیں خاص کر عورتوں کی نا، سینے کے ابھار، پیٹ، یہ پیچھے کے ہپس وغیرہ،
لیکن ان کو مٹکاتی ہوئی پہلے کی دور کی عورتیں چلتی تھیں تاکہ مرد متوجہ ہو ان کے سینے کے ابھار کو، اور ان کے اس طرح کی مخصوص اعضاء ہیں چھپانے والے، تو ان کو دیکھیں۔ تو یہ کب ہے؟ یہ جو ہے اگلی ظاہریت سے مراد جو ہے 1272 سال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اخری ہے، جو تقریباً 600 برس ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر 600 برس کا زمانہ گزرا، پھر ہمارے آقا علیہ السلام آئے، تو یہ زمانہ جو ہے یہ بھی جاہلیت کا زمانہ کہلاتا تھا۔ اس کے اندر عورتیں اس طرح اتراتی ہوئی سینے کے اور اپنے ابھار کو چھپاتی ہوئی جاتی تھیں۔ تو جو ہے میں اب ان عورتوں سے عرض کرتی ہوں کہ قرآن تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ نکلو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ عورتوں کے حقوق چاہیے، میرا جسم میری مرضی۔ بھئی آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو لیٹ جائے، سڑک پہ کپڑا اتار کر لیٹ جائے، ٹھیک ہے، جو آئی جائے دیکھے، کوئی تھوکے آپ پہ، کوئی آپ کو چاٹے، کوئی جو بھی آپ کے ساتھ سلوک کرے، آپ لیٹ جائے، آپ کی مرضی ہے نا، آپ کا جسم ہے۔ تو جہاں آدھے لباس اتار دیں پورے بھی اتار دیں، آپ کریں، ہو سکتا ہے وہی آپ ہی عورتیں ہوں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کھلے عام زنا ہوگا، گھوڑے گدھوں کی طرف جفتی مرد عورت کر رہے ہوں گے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ عورتیں آپ ہی ہوں جو اتنی کھل گئی، تو آپ ہی کی نسل میں سے یا 2-4 سالوں میں آپ ہی سر عام کرنے لگ جاؤ، پھر آپ یہی نعرہ لگاؤ گی نا، جب کوئی روکے گا، کوئی خوف خدا والا، کوئی عالم دین چلتا ہوا آپ کو روکے گا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت آپ یہی نعرہ لگاؤ گے، میرا جسم میری مرضی۔ افسوس ہے، سے تف ہے ان عورتوں پر۔ خدا را جو سن رہی ہیں، جو مجھے یوٹیوب پر، باہر ملکوں میں اگر یہ وبا ہے تو اس سے بچیں، اس سے بچیں، یہ بہت بھیائی والی بات ہے۔ ارے عورتوں نے تو حقوق دیے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ مردوں کے برابر حقوق چاہیے، تو عورتوں کو تو اسلام نے بہت اچھے حقوق دیے ہیں، پہلے تو تھے ہی نہیں، پہلے وراثت میں حصہ نہیں تھا، عورتوں کی عدت 1 سال کی تھی، عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونے پر غم و غصہ، رونا پیٹنا ہوتا تھا، پھر بیٹی کو جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام، وہ سونے شفیق رحیم آقا ہے دنیا میں، کہ بیوی کو گھر کی عزت بنا دیا، اور بہن کو، بیٹی کو رحمت بنا دیا، بیوی اور بہن کو گھر کی عزت بنا دیا، ماں کے پاؤں کے تلے جنت عطا فرما دی۔ یعنی عورتوں کو اتنا مقام مل گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیٹی کو گھر کے لیے رحمت بنا دیا، بیوی اور بہن کو گھر کی عزت بنا دیا، اتنا شرف ہمیں عطا کر دیا ہم عورتوں کو۔ پھر ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، خدا را للہ، اپنے ان جسموں پر رحم کھائیں۔ ابھی تو آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے، پھر قبر میں جائیں گے تو پھر سانپ اور بچھو لپٹیں گے ان جسموں سے، اور اس پر جو ہے آگ برسائی جائے گی، فرشتے ماریں گے، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا بولو گے؟ فرشتوں کو بولو گی میرا جسم میری مرضی، جو چاہ میں نے کرا؟ آواز بند ہو جائے گی، آواز نہیں نکل پائے گی، قبر میں گھپ اندھیرا آ جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، ازدے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے، ہتھوڑے سے ماریں گے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ قبر کا برزخ کا عذاب حق ہے، آپ نکال لو حدیثیں، کتابیں نکال لو، یہ قبر کا عذاب حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ جہنم میں بھی سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، کیونکہ معراج کی رات میرے سونے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی 27ویں رجب کو معراج کروائی، تو آپ کو جنت، دوزخ، سارا عالم مخلوقات کو آپ کو دکھایا گیا، اور آپ نے وہاں جہنم میں عورتوں کو بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا، اور ان کے جسم ننگے ہیں، الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ان کی شرمگاہ میں سانپ بچھو گھسرے ہوئے ہیں، اور بدبو سڑان آ رہی ہے۔ تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ اور یا رسول اللہ یہ دنیا میں بے پردگی کرتی تھیں، زیب و زینت سنگار کرتی تھیں، اپنے جسم کو نہیں چھپاتی تھیں، اور بے پردہ ہو کر نکلتی تھیں اور زنا کرتی تھیں۔ تو دیکھیں یہ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ہے، آپ نکال لیں کتابیں، حدیثیں نکال لیں، اس میں سارا تفصیل سے واقعہ ہے معراج شریف کا۔ تو ابھی بھی میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ اس وبا سے بچ جائیے، میرا جسم میری مرضی مت کیجیے، گھروں میں ٹھہری رہیں۔ جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی وبائیں آ رہی ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کبھی 14 فروری کو، ابھی فروری گیا ہے، ابھی 8 مارچ کو پھر نکلیں گی عورتیں۔ اب
اپنے دھلے سے اپنے حقوق کے لیے. ارے حقوق آپ کو گھر میں ملیں گے، آپ گھر میں رہو. نہیں اگر آپ نے حقوق کی بات کی تو پھر آپ پھنس جاؤ گے شریعت میں، پھر آپ پھنس جاؤ گے. ابھی آپ ٹھہرے رہو، گھر میں رہو. اگر حقوق کا کرو گے تو جس طرح مرد کما رہا ہے دھوپ میں گرمی سردی میں، آپ کو بھی اتنا ہی کمانا پڑے گا. مرد اگر 20,000 یا 50,000 تنخواہ لا رہا ہے تو آپ کو بھی لانا پڑے گا. مرد جس طرح ڈیلنگ کر رہا ہے آپ کو بھی کرنا، اور کر رہی ہیں آج کل بے حیا ہوتے ہیں، کر رہی ہیں. یہ بچے رو رہے ہیں، گھر کے کام کاج میں ماسیاں کر رہی ہیں اور وہ نکلی پڑی ہیں. دیکھیں عورت کی کمائی میں برکت نہیں، کمائی مرد کی میں ہی برکت ہے. پہلے دیکھیں سکھ چین تھا، مرد کماتا تھا، 7 7 8 8 10 10 12 12 بچے ہوتے تھے، گھر میں بیوی ہوتی تھی، وہ پرسکون زندگی گزر رہی تھی. لیکن آج کل مرد بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بہن بھی جاب کر رہی ہے، بیوی بھی نکلی ہوئی ہے، سبھی نکلے ہوئے ہیں، کہیں ماں بھی نکلی ہوئی ہے. بچے جو مڈ وائف کے جو ہوتی ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. بچے جو ہے آیا پال رہی ہوتی ہے، گھر کے کام ماسیاں کر رہی ہوتی ہیں، ہم نکلے ہوتے ہیں. چلیں آج ضرورت ہے، کسب حلال ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر نکلتی تو کوئی گناہ نہیں ہے، اتنا اصل گناہ نہیں ہے. اگر وہ طریقے سے اپنے جو شریعت نے جو احکام بتائے اس میں وہ ملازمت کرتی ہے. یہ مہنگائی کا دور ہے اور مہنگائی ہم نے پالی ہوئی ہے نا. یہ ہمارے فیشن، ہمارے کپڑے لتے، ہمارے سولا سنگار پتہ نہیں ہم نے گھر میں آشائشیں پالی ہوئی ہیں، تو پھر ہمارا پورا نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ جو ہے اگر قناعت پسندی اختیار کریں، ہم صبر شکر سے تھوڑے میں کر لیں تو ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، صرف مرد کی کمائی سے گزارا ہو جائے. تو میں آپ سے پھر عرض کر رہی ہوں، اگر میری جو آواز سن رہی ہیں آپ جلدی جلدی پہنچائیں. میری مائیں بہنیں یہ اپنی جلد سے جلد یہ یوٹیوب چینل کو آگے پھیلائیں تاکہ جو عورتیں نکل رہی ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائیں، ہو سکتا نہیں نکلیں. ارے ایک کو بھی سمجھ میں آ گئی تو میری ہو سکتا ہے یہ ہدایت کا ذریعہ میرے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک نے بھی ہدایت پا لی تو ہو سکتا ہے آپ جلدی جلدی یہ آگے پیچھے کریں گے یوٹیوب اس کو، تو 8 مارچ آنے سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے کہ خواتین رک جائیں، کوئی اللہ کرے رک جائے، جن کو میری بات سمجھ میں آ جائے. اس کو اپریشیٹ نہ کریں، اس بے حیائی کو، اس کی مذمت ہی کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور میرے یوٹیوب چینل ام منور کو آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرما، اور ہماری عورتوں کو جو ہے حیا کی چادر عطا فرما، ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما. بی فاطمہ کا صدقہ، بی زینب کا صدقہ ہماری عورتوں کو عقل سلیم عطا فرما، حیا کی چادر نصیب فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.